اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انوارات ذاتیہ کا نزول ہوتا ہے۔ انوارات ذاتیہ، پوری دنیا میں اللہ کے انوارات اترتے ہیں لیکن وہ صفاتیہ ہوتے ہیں۔ مارکیٹ پر اللہ کا جو نور اترتا ہے اور جو تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں رزاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ کھیتوں پر جو اترتا ہے وہ اس میں باری سے تعلق رکھتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں خالق سے تعلق رکھتا ہے۔ گناہگاروں کی معافی کے لیے جو انوارات اور تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں غفور سے تعلق اور غفار سے تعلق رکھتا ہے۔ غرض ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ موقع با موقع انسانوں کے لیے ان کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کو وہ نعمت دی جاتی ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ذات الہیہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ ایک زمان ایسا اور ایک مکان ایسا ہے۔ مکان خانہ کعبہ، خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کی پوری تجلی اترتی ہے، چنانچہ وہاں طواف کرنے والے دراصل اس تجلی کا طواف کر رہے ہیں۔ چلے حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اگر وہ دیواریں نہ بھی رہیں، اور بہت سے زمانے ایسے گزرے جس میں دیواریں گر گئیں، سیلاب سے گر گئیں یا اس سے گر گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ٹیلا ہی تھا، اس ٹیلے کا طواف کیا، دراصل وہ تجلیات الہیہ کا طواف ہوتا ہے، اللہ کی تجلی کا طواف ہوتا ہے۔ یہ ایک مکان ایسا ہے جہاں پوری تجلی اترتی ہے اللہ تعالی، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں ذات الہی کی تجلیات اترتی ہیں۔